جی دوستو، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ روز 25 دسمبر 2021 کو ہم نے قائد پاکستان کا یوم پیدائش منایا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ان کے جو دیے ہوئے 3 زرعی اصول ہیں جس میں ایمان، یقین محکم، تنظیم اور اتحاد، ہم نے اس عہد کی تجدید کی کہ ہم جو ہے ان اصولوں پہ گامزن ہوں گے۔ لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، کیونکہ 74 سالوں میں اگر آپ تنظیم کی بات کر لیں، نظم کی بات کر لیں، تو وہ اگر آپ باہر ذرا سڑک پہ چلے جائیے اور ٹریفک کا حال دیکھیے تو اس سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کتنی تنظیم ہم لوگوں میں ہے۔ کوئی گاڑی یہاں سے نکل رہی ہے، کوئی موٹر سائیکل یہاں سے آ رہا ہے، ایک عجیب سا تماشا ہے۔ اور جتنی بڑی گاڑی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں سڑک کا شہنشاہ ہوں اور میں کہیں سے کہیں جا سکتا ہوں، اور ایک ہنگامہ سا ہے۔ تو اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری صفوں میں کتنی تنظیم ہے، کتنا نظم ہے۔ دوسری طرف بلکہ کل ہی میں قائد اعظم یونیورسٹی میں قائد اعظم کے حوالے سے ہی ایک ایونٹ تھا، تو وہاں جو وقت دیا گیا تھا، میں تو پہنچ گیا اس وقت پہ، لیکن بہت سے ابھی لوگ نہ حاضرین موجود تھے، نہ دوسرے لوگ موجود تھے۔ تو جو وقت دیا گیا تھا اس کے بعد کہیں شروع ہوا، خاص طور پہ حاضرین وہ بڑے آرام سے آئے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا نظم ہے ہماری زندگیوں میں۔ اور جہاں تک اتحاد کا تعلق ہے، وہ تو پارا لگتا ہے کہ ہو گیا ہے۔ کوئی ہمارے یہاں یونٹی نہیں ہے۔ ہمارے لوگ ہیں اتنے سیاسی طریقے سے پولرائزڈ ہو گئے ہیں کہ کسی ایک قومی ایجنڈا پہ بھی آنا ہمارا مشکل ہو گیا ہے۔ تو جہاں تک اتحاد کی بات ہے تو اس میں بھی بہت مشکلات ہیں، اور پھر جہاں تک ایمان اور یقین محکم کی بات ہے، اس میں بھی بہت سے ایسے عناصر ہیں جو پاکستان کی نظریاتی اساس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ اب پاکستان کو سیکولر ہو جانا چاہیے۔ قائد اعظم تو یہی چاہتے تھے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو نظریاتی اساس ہے، 2 اس کے پہلو ہیں۔ ایک تو نظریاتی اساس کہ پاکستان اسلام کے نام پہ ہی بنا تھا، 2 نیشن تھیوری اب بھی ریلیونٹ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا علاقائی معاملہ ہے، جب تک کشمیر کا الحاق پاکستان کے ساتھ نہیں ہو جاتا یا کشمیری لوگ خود کوئی فیصلہ نہیں کر لیتے، اس وقت تک پاکستان نامکمل ہے، علاقائی اعتبار سے بھی، اور پھر جب تک ہم اپنی نظریاتی اساس کو اپنی ریاست میں صحیح معنوں میں اس کو نافذ نہیں کر لیتے یا اس کو ایڈاپٹ نہیں کر لیتے، اس وقت تک بھی پاکستان کی تکمیل یا نامکمل ہے۔ کیونکہ بنیادی جو معاملہ ہے، دیکھیے نا، پاکستان کو بنے ہوئے 74 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک جو ہماری بنیاد ہونی چاہیے، انصاف، صحت، تعلیم، اس میں تو ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو قائد نے ہمارے لیے سوچا تھا کہ ہم ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے، وہ تو دور دور تک کہیں اس کے جو ہے امکانات نظر نہیں آتے۔ تو جس ریاست میں جسٹس نہ ہو، جس ریاست میں انصاف ملنا مشکل ہو جائے لوگوں کا، تو بڑا یہ ہے کہ اس سے بڑا ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ابھی اپنی جو ہمارے قائد نے ہمیں 3 اصول دیے تھے، ان کو ہم صحیح معنوں میں اپنی معاشرتی جو ہماری اجتماعی زندگی ہے اس میں صحیح طور پہ نافذ نہیں کر پائے۔ اور اگر ہم ان 3 اصولوں کو سامنے نہیں رکھیں گے تو پاکستان جو ہے صحیح معنوں میں اپنا دنیا میں مقام پیدا نہیں کر سکے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت بہت سے کوسچنز ریز کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سیکولر ہو جانا چاہیے پاکستان کو، ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، اور اب جو ہے یہ جو اسلام کی بات لوگ کرتے ہیں، اسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بہت سی قومیں ہیں، تو کس طرح یہ ممکن ہے کہ ہم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، اسلام جو ہے، مذہب جو ہے، وہ قوم کی بنیاد نہیں ہو سکتا، اور اس قسم کی لغو باتیں بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم اگر بلوچ بھی ہیں، پٹھان ہیں، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، کشمیری ہیں، کہیں سے بھی ہیں،
تو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ایک گلدستہ ہے، یہ کوئی میلٹنگ پاٹ نہیں ہے۔ اس گلدستے میں ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن یہ سب مل کر ایک خوبصورت گلدستہ بناتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بلوچ کلچر کو ختم ہو جانا چاہیے، یا جو ہمارا کے پی کا کلچر ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ سب جو ہیں یہ زندہ رہیں گے، اور پاکستان کا جو ایک مجموعی کلچر ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اپنی ایک آرگینیکلی ڈیولپ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر اردو کو آپ لے لیجئے، کچھ سال پہلے اردو بہت سے علاقوں میں لوگ سمجھتے نہیں تھے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اردو اب عام فہم ہو گئی ہے، اور ایک ہمارے لیے بائنڈنگ فورس بھی بن گئی ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بلوچی بولنا چھوڑ دیں، یا پشتو بولنا چھوڑ دیں، یا اور جو زبانیں ہیں مختلف ان کو بولنا چھوڑ دیں۔ ان کو بھی رہنا چاہیے، ان کی بھی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو اردو سے بھی پرانی زبانیں ہیں۔ سندھی مثال کے طور پر بہت پرانی زبان ہے، تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ سندھی جو ہے اس کو ہم پروموٹ نہ کریں یا اس کو ہم محفوظ نہ کریں۔ یہ ہماری ساری اسٹرینثs ہیں، یہ رہیں گی تو اردو بھی آٹومیٹیکلی آرگینیکلی ڈیولپ ہوتی رہے گی۔ تو کوئی کانفلکٹ نہیں ہے ان چیزوں کے درمیان، لیکن کچھ عناصر ایسے ہیں جو پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، تو وہ اس قسم کی چیزیں ان باتوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ پچھلے 74 سالوں میں پاکستان بہت سے مسائل کا شکار رہا، اندرونی بیرونی چیلنجز بھی بہت سے رہے، لیکن پاکستان کا انشاءاللہ مستقبل بڑا روشن ہے۔ ہماری تمام کوتاہیوں کے باوجود، جو ہم نے تاریخی کوتاہیاں کیں، اب بھی جو ہماری لغزشیں ہیں، ان سب چیزوں کے باوجود، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک معجزاتی طریقے سے عمل میں آیا، ان دا سینس کہ ہمیں پش کیا گیا ٹورڈز ٹو نیشن تھیوری ایز اے میٹر آف فیکٹ۔ تو وہ ایک بڑا اللہ تعالیٰ کی پروویڈینشل تھا معاملہ، اور اب پاکستان اس کے باوجود کہ دنیا بھر میں اس کے خلاف سازشیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن پاکستان انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا اور اپنا مقام پیدا کرے گا۔ ہمیں اپنے ملک پہ، اپنی ریاست پہ یقین رکھنا ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے رہنماؤں نے، اکابرین نے ہمیں وقتاً فوقتاً بلکہ ہر وقت ہی مایوس کیا ہے، لیکن ہمیں اپنی ریاست پہ یقین رکھنا ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنی منزل کو پہنچے گی۔ دیر ہو جائے گی، کوئی وجہ نہیں، لیکن ہم نے انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچنا ہے، اور منزل یہی ہے کہ ہم نے اس ریاست کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے، جو صحیح معنوں میں اسلامی ریاست ہو، جہاں انصاف ہو، صحت ہو، تعلیم ہو، ڈسپلن ہو، اور یونٹی ہو۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہماری ریاست کو اس وقت دیکھیے نا، دنیا میں ایک ہیجان سی کیفیت ہے۔ تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ اگر ہم صحیح معنوں میں اپنی کوششیں کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں اپنا مقام حاصل نہ کر پائیں، کیونکہ پاکستان ہماری لوکیشن آپ دیکھ لیجئے، ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلیس کیا ہوا ہے مختلف ریسورسز کے ساتھ۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو تنظیم کے ساتھ، جو ہمارے قائد نے ہمیں اصول دیے ہیں، ان پہ اپنی اجتماعی زندگیوں کو اور اپنی انفرادی زندگیوں کو ترتیب دے دیں، تو مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ پاکستان انشاءاللہ اپنا صحیح مقام اس دنیا میں حاصل نہ کر پائے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔